السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ الحمد للہ میرے اور آپ کا تفسیر کا جو سبق ہے تھوڑا سا حصہ رہ چکا ہے، ہم آپ کے ساتھ ایسا فرمائیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین معیار ایمان ہے. اس سے پہلے تین گروہوں دیگر الفاظ یعنی سمجھانے کے لیے تین جماعتوں کا ذکر تھا. نمبر 1 یہودی، نمبر 2 نصارا اور نمبر 3 مشرکین کا. یہ سارے مسلمانوں کو اپنے اپنے مذہب کی دعوت دیتے تھے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ ہم تو فرائیے کے مطابق سب کو مانتے ہیں اور تم نہیں مانتے، بس تم ان سے کہو کہ اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ ہوگی. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک له جل جلالہ فرماتے ہیں وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ، بس اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جیسا کہ تم ایمان لائے ہو اس کے ساتھ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس تحقیق یہ ہدایت پا جائیں گے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک له جل جلالہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین تمہارے جیسا یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت حاصل ہوگی. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر انہوں نے روگردانی کی پس پختہ بات ہے وہ ضد مخالفت اور بدبختی ہے. اور جو حضرات دوسروں کے لیے معیار ہے وہ فقہ عادل متقی پرہیزگار ہیں اور ان پر جرح و اعتراض نہیں ہے. نمبر 1 چنانچہ حضرت ملا علّٰقاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات شرح مشکات میں فرماتے ہیں، مشکات شریف کی شرح ہے مرکات، فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اور سنت اور معتمد لوگوں کے اجماع کے ظاہری الفاظ اور عبارتیں ان پر دلالت کرتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تمام کے تمام عادل اور فقہ ہے. نمبر 2 امام ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اسد الغافہ میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مبارک سب کے سب عادل اور فقہ ہے. ان پر جرح نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المنبیین نے ان کی تعدیل اور پاک دامنی بیان فرمائی ہے. اور جو حضرات عادل فقہ ایمان اور عمل میں معیار ہے ان کی اتباع واجب ہے. نمبر 3 چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اقامۃ الدلیل میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اجماع واجب الاتباع ہے. نمبر 5 علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح البخاری میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اجماع حجت ہے. اور نمبر 6 اور مشہور خیر مقلد عالم مولانا حافظ محمد عبداللہ غوبڑی رحمۃ اللہ علیہ زمینیہ رسالہ حدیث میں لکھتے ہیں کہ اقوال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے استدلال کرنا خالص اسلام میں داخل ہے. یہ تو ایک حق کی عبارتیں ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عادل اور فقہ ہے اور حق کی دلیل ہے. اور حدیث کے پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا کہ مذہبی اعتبار سے یہودیوں کے 71 فرقے بنے اور نصارہ کے تھوڑے سے وقت میں 72 فرقے بنے اور میری امت کے 73 فرقے بنے. یہ امت کسی سے پیچھے رہنے والی نہیں ہے. فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ان کے 70 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہوگا جس کو اول کا آخر دوزخ سے نجات ملے گی، باقی 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے. یہ روایت ابو داؤد میں بھی شامل ہے. متوجہ ہے
ترمذی شریف اور مشکات شریف وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مروی ہے. اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو اجازت ہے وہ داؤد شریف میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا, ترمذی شریف میں بتاؤں گا. البتہ دوزخ میں جانے کی تفصیل کیونکہ بہتر میں سے وہ بھی ہوں گے جن کا ادراک کو پروشی کی حد تک پہنچا ہوگا. ایسے لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور انہیں دوزخ سے نکلنا کبھی نصیب نہیں ہوگا. اور ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جن کا ادراک کو پروشی تک نہیں پہنچا ہوگا بلکہ بدعات اور معصیت تک محدود ہوگا. ایسے لوگ دوزخ میں جائیں گے مگر کسی نہ کسی وقت ان کو رہائی مل جائے گی. اور جو اول کا دوزخ جو اول کا آخر دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہے گا وہ صرف ایک فرقہ ہوگا. قالوا کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عرض کیا ومن کیا یا رسول اللہ, اے اللہ کے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین, وہ کون سا فرقہ ہوگا جو اول کا آخر دوزخ سے بچا رہے گا, یعنی اس کی پہچان کیا ہوگی؟ قال انا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مبارک کے طریقے پر ہوگا, یعنی میرے ساتھ میرے راستے پر چلنے والا ہوگا اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مبارک کے راستے پر چلنے والا ہوگا. ما انا علیہ سے مراد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی سنت ہے, اور اصحاب سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت ہے. ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی سنت پر چلنے والے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مبارک کی جماعت کے طریقے پر چلنے والے. اور اس حدیث کے پیش نظر اہل سنت والجماعت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اہل سنت والجماعت وہ ہے جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے طریقے پر چلنے والے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت کے طریقے پر چلنے والے ہیں. اہل سنت کا مطلب میں بتاتا ہوں. چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. متوجہ کہ اہل سنت وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے طریقے پہ چلے والجماعت وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مبارک کی جماعت کے نقش قدم پر چلے. تو اہل سنت والجماعت وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی سنت اور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے طریقے پر چلے. توحید کا راز ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. توحید کا غسل دیتے تھے ابھی توجہ ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کے کچھ بانی ہوتے تھے رنگدار. یہاں جب بچہ پیدا ہوتا تھا اس چشمے میں اس کو غسل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب اس پر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا ہے اور عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ, اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ کا رنگ اختیار کرو کیونکہ اصل رنگ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ کا ہے. ومن احسن من اللہ صبغۃ, اور کون بہتر ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ کے رنگ سے, رنگ کے اعتماد سے یعنی توحید والے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہے جس کو توحید سمجھ میں آ گئی اور وہ موصوف بن گیا اور ایمان کی دولت حاصل ہو گئی اور دین کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا تو یہ حقیقی رنگ میں رنگا کیا. کیونکہ اصل رنگ تو یہ ہے ظاہری طور پر بدن رنگنے سے اور کپڑے رنگنے سے کیا پیدا ہوگا. اصل رنگ تو یہ ہے کہ دل توحید و سنت والے عقیدے سے رنگا ہوا اور کامیابی ہے. فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونحن له عابدون, اور اسی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور تم جس کی چاہو عبادت کرو. قل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین فرما دے اتحاجوننا فی اللہ, کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ کے بارے میں اس کی توحید کے متعلق وهو ربنا وربکم, حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, ہمیں بھی وہی پالتا ہے اور تمہیں بھی وہی پالنے والا ہے. ولنا اعمالنا, اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں, ولکم اعمالکم, اور ہمارے لیے تمہارے اعمال ہیں. ونحن له مخلصین, اور ہم تو خالص اسی کے ہیں. ہم منافق اور
دو رنگ والی نہیں ہے، دو رنگ کے نہیں ہے، اب تو خالص رب تعالیٰ کے حضور جھکنے والے ہیں، یعنی یہ بات گزر چکی ہے۔ جی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ چلو تھوڑا سا بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، پارا جو وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ ٹھیک تنگ ہو رہا ہے۔ پہلے یہ بات ہم تقولون کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الاسباط کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام علیہ السلام کی اولاد در اولاد کانوا ہدی او نصارا یہودی تھے یا نصرانی، کل کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین فرما دے تم یہ کہتے ہو بتاؤ انتم تعلم ام اللہ کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ یا اللہ تعالیٰ جل جلالہ زیادہ جانتا ہے؟ اور رب تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے جس کا تیسرے پارے میں ذکر ہے، ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے اور نہ مشرکین میں سے تھے، اور لیکن وہ ایک طرف ہو کر رہنے والے مسلمان تھے۔ یہ تمہاری خالی دعوے ہی دعوے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور تمہیں بھی معلوم ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی تھے اور نہ ہی وہ مشرک تھے، اس کے باوجود تم اس بات کو چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، اس سے بڑا کون ظالم ہے جس نے چھپائی گواہی عندہ من اللہ جو اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ غافل عَمَّا تَعْمَلُونَ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو اس کا پھل تمہیں ملے گا۔ فرمایا تلک امت، یہ ایک گروہ تھا جماعت تھا ان بزرگوں کا جن کا اوپر ذکر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ قد خلت تحقیق وہ گزر گیا، یہ حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے علاوہ باقی تو وفات پا گئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا دیے گئے ہیں۔ یہ حیات قطعی اور دلائل کے ساتھ ثابت ہے کہ حیات کا منکر پکا کافر اور اس کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے، ان کا یہ نازل ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ نازل ہونے کے بعد 40 سال تک زمین پر رہیں گے اور دنیا کو عادل و انصاف سے بدلیں گے، یہودیت اور عیسائیت کا صفایا کریں گے، پھر اسلام رہے گا، حج و عمرہ بھی کریں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ خاتم النبیین کے روضہ اقدس میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ سب قطعی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری جگہ ہے، آخری آیات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہا ما کسبت ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا تھا، ولا تسألون اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا عما كانوا يعملون ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے، وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہے اور تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، ہر ایک کا نتیجہ ان کے اعمال کے مطابق مرتب ہوگا۔ الحمدللہ ہمارا تفسیر کے جو سبق ہے اور اس کے مزید پہ پہنچ گئے، الحمدللہ کل سے دوسرا پاری آغاز کریں گے۔ الحمدللہ